دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا۔ یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ خاکسار کو حسن عسکری کاظمی کہتے ہیں۔ میرا تعلق سادات کاظمیہ سے ہے اور تعلق امبالہ شہر سے ہے، جہاں ناصر کاظمی جیسے غلام بھیک نیرنگ جو قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی تھے، اس شہر سے تعلق ہے۔ اور ہمارا تعلق سادات سے ہے اور ہمارا اپنا محلہ تھا سادات قاضی واڑہ۔ میرے ننیہالی اور دھدیالی دونوں خاندان جو تھے وہ پہلے سے رشتہ تھا آپس میں، اور جب میرے والد صاحب کی شادی ہوئی ہے، واجد علی شاہ میرے نانا تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہمارے خاندان میں تعلیم بہت تھی۔ امامیہ ریڈنگ روم ہمارے ہاں تھا جو نوجوانوں نے بنایا تھا، اور جہاں پہ باقاعدہ زمیندار اخبار آتا، پرتاب آتا، اسٹیٹس میں آتا، اور بہت سے رسالے۔ اور اگرچہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب پاکستان بنا، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس سے پہلے بھی مجھے ہوش و حواس تھا۔ علامہ اقبال کا جب انتقال ہوا تو میری عمر 7-8 سال کی تھی، تو یہ تو معلوم نہیں تھا اقبال کون ہے، اس لیے بہت چھوٹا تھا، مگر گھر میں اور ادھر ادھر ذکر ہوتا کہ آج علامہ اقبال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا پاکستان کا، اور یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم اپنی جگہ، ان کی مثال تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسے رہنما کی تھی کہ جو سب سے آگے فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے، اور علامہ اقبال کی مثال ایک ایسے کمانڈر ان چیف کی تھی کہ جو فوجوں کی حرکت کو دیکھتا ہے لیکن خود اپنی جگہ وہ حرکت نہیں کرتا، کیونکہ شاعر ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ اسے یکسوئی حاصل ہو، اور جو ان کا کلام ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال تو یہ وہ زمانہ تھا کہ تحریک چل نکلی تھی مسلم لیگ۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مسلم لیگ کے خلاف تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس کے اثرات بڑے تھے وہاں پر، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن ایسے تھے لوگ۔ مگر جو مسلم لیگ میں تھے وہ میں بتا رہا ہوں کہ میر حامد علی، ماسٹر قائم حسین صاحب، میر حنیف وکیل بڑے سرگرم تھے، اور غلام بھیک نیرنگ تو بہرحال مرکز میں کام کر رہے تھے، لیکن اپنے شہر کے اندر جو ایک بیداری کا عمل تھا وہ ان کے وجہ سے تھا۔ تو میں مسلم ہائی اسکول ہمارا کیسے بنا؟ سر سید کی تحریک کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ ہم خود بھی اپنا اسکول بنائیں۔ میرے والد صاحب مشن ہائی اسکول سے پڑھے، اور ادھر آریہ ہائی اسکول بنا، ہندوؤں نے بنایا، تو مسلمانوں کو بڑی غیرت آئی کہ اپنا بھی ہمارا اسکول ہونا چاہیے۔ وہاں ایک شخص کی زمین تھی، اس نے کہا جتنی زمین ہے میں آپ کو دیتا ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مٹھی آٹا اسکیم چلی کہ ہر گھر میں
جب خاتون کوئی آٹا گوندتی ایک مٹھی گھڑے میں ڈالتی اور اس طرح وہ گھڑا بھر جاتا کچھ دن کے بعد اور وہ جا کے بازار میں بیچتے پیسے. لیکن یہ تو اپنی جگہ، جب یو پی اور سی پی اور دہلی کے رؤسا کو معلوم ہوا کہ مسلم ہائی اسکول بن رہا ہے، اس کی بلڈنگ کے کسی نے ہال کی تعمیر کے لیے ذمہ داری لی، کسی نے مختلف جو کمرے ہیں ان کی اور مختلف جگہ پر، اور وہ اس قدر پیسہ آیا کہ وہ بنانے والوں نے بھی یہ کہا کہ سر سید کے ڈیزائن پر یہ اسکول بننا چاہیے، ای شیپ، ای فار ایجوکیشن. اعلان ہوا کہ پاکستان بننے والا ہے. بڑے خوش تھے ہم یہی سمجھتے تھے کہ کم از کم دہلی ان کے پاس ہوگا لیکن بارڈر ہمارا ہوگا، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ریڈ کلف نے جو انگریز نے ہمیشہ عیاری سے کام لیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو اس نے جو فیصلہ کیا وہ ہمارے خلاف ہوا، اس لیے کہ یہ پاکستان جو ہے جہاں تک بنا آپ کو معلوم ہے واہگہ ادھر ہے، اٹاری ادھر ہے. تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے. مگر یقین کریں کہ ہم خوش تھے. میں نے شاعری میں ان چیزوں کو شامل کیا. میرا یہ شعر ہے کہ میں نے بچوں کو بتایا تو وہ حیران ہوئے، شکر ہے نقل مکانی نہیں دیکھی تم نے، سر ہتھیلی پہ لیے گھر سے نکلنا تھا مجھے، صبح ہجرت کی نشانی نہیں دیکھی تم نے. جب خضری وزارت کے خلاف تحریک چلی ہے تو ہر روز باقاعدہ ہم بھی اسٹوڈنٹس بھی جاتے تھے اور شہر کے لوگ بھی جاتے تھے اور کوتوالی کے سامنے جا کے نعرے لگاتے تھے، اور حنیف وکیل صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، بعد میں چھوڑ دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر کو پکڑتے تھے، بچوں کو، اور ہمیں واپس آنا ہوتا تھا. لیکن وہ تحریک جو تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں مختلف جو رہنما تھے سیاسی وہ آتے تھے. یہ میں نہیں بتا سکتا کہ کون کون تھے، لیکن جلسے ہوتے تھے باقاعدہ. اور مسلم ہائی اسکول کے اندر خود موقع بہ موقع ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تقریر کیا کرتے تھے. اسٹوڈنٹس میں ایسے تھے جو 10ویں کلاس میں تھے، وہ باقاعدہ اس تحریک کا حصہ تھے، اور جن کو ایک طرح سے یونین، جب اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی اس میں جو صدر ہوتا تھا اس کا بھی یہ فرض تھا. مگر وہ تحریک جو ہے مرکز تو نہیں تھا ہمارا شہر، تو اس لیے مرکزیت سے ذرا ہٹ کے دیکھیں یہاں سے امرتسر ہے، امرتسر کے بعد جلندھر ہے، جلندھر کے بعد لدھیانہ ہے، لدھیانہ کے بعد امبالہ ہے، امبالہ کے بعد کرنال ہے. یہ ہے تو 192 میل غالباً بتایا جاتا ہے امبالہ. تو وہ تو اپنی جگہ کہ تحریک جو تھی اس کی، لیکن وہ اخباروں میں ہم روز پڑھتے تھے، اور خاص طور سے زمیندار اخبار میں مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں کتنی مرتبہ قید و بند انہوں نے برداشت کی ہے. اور ہمارے حسرت موہانی کو دیکھیں، کیا گریٹ آدمی تھا. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو زندگی بسر کی ہے اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم نے کہا شملے میں کہ مولانا صاحب آپ وہاں پہنچیں. ان کے پاس پیسے نہیں تھے جانے کے لیے، پریشان تھے. ایک نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں اور ہاں آپ تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ دہلی نہیں، شملہ نہیں جا رہے. تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں انتظام ہوگا تو جاؤں گا. وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا جناب یہ پیسے، کہا یہ قرض حسنہ ہے میں آ کے دوں گا. تو ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں. اسی طرح انہیں مشاعرے میں بلایا گیا، تو جن لوگوں نے بلایا انہوں نے بڑا اہتمام کر رکھا تھا، جھنڈیاں لگا رکھی تھی اور ویلکم ہے یہ وہ، اور اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے یوں کر کے، اور 3rd کلاس میں سفر کرتے تھے وہ، انہوں نے یوں جھانک کے دیکھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں وہاں باہر اور یہ بڑا اہتمام ہو رہا، پھول لے رکھے. وہ اس دوسری طرف پلیٹ فارم کے اترے اور خاموشی کے ساتھ اوپر سے نکل کے اور باہر چلے گئے. اب وہ بیچارے تلاش کر رہے ہیں کہ حسرت موہانی صاحب نہیں آئے، بڑے پریشان. وہ راستے میں ایک تندور تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ آٹا کیا آنا روٹی دال مفت وہ کھا رہے تھے کہ وہ جو بیچارے پریشانی میں واپس جا رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھہرے وہ دیکھیں حضرت موہانی نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے دیکھا وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے. کہا حضرت ہم تو آپ کو وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں ہیں. ہاں تم چلو میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کار کھڑی ہوئی ہے. اس نے نہیں میں آ جاؤں گا، آپ جائیں میں ابھی آتا ہوں. اتنے سادہ لوگ تھے. جب ان کو رقم دی گئی اس زمانے میں کہ آپ تشریف لائے یہ 100 روپے، اس نے کہا بھائی کیسے؟
انہوں نے کہا 2 روپے 4 آنے آنے کے، 2 روپے 4 آنے کے، اگر دینے ہی ہیں تو وہ دیتے ہیں مجھے، بس کافی ہے۔ ہمارے ہاں جو شعور اور بیداری آئی ہے وہ ہمارے اساتذہ کا بڑا اس میں حصہ ہے۔ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ وقت بوقت وہ جب بھی کہتے ہیں پڑھاتے تھے، بیچ میں یہ بات لے آتے تھے کہ آپ کو جو رہنما ملا قائد اعظم ایسا کوئی نہیں۔ کتنے دوسرے علماء ہند یہ سب ان کی جھولی میں گرے ہوئے تھے کانگریس کے، اسی طرح سے احراری بھی ادھر تھے۔ مسلم لیگ جو تھی بڑی منظم جماعت تھی، لیکن اتنی بیداری جس کی ضرورت تھی آزادی کے لیے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عوام الناس کے اندر شعور تو آ گیا تھا کہ قائد اعظم چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، مگر وہ اس کے لیے اس طرح تیار نہیں تھے۔ پاکستان جب بنا اس وقت تک کوئی خرابی نہیں تھی۔ اچھا میں آپ نے امبالے کی بات بتاؤں، کمال کا شہر تھا ہمارا کہ درمیان میں ہندو تھے اور چاروں طرف مسلمان آباد تھے، اور غریب تھے لیکن چاروں طرف تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں کوئی قتل و غارت نہیں ہوا شہر کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ دیہات جو ادھر ادھر تھے بڑا نقصان ہوا وہاں پر۔ اچھا جب یہ قتل و غارت شروع ہو گیا تو ہندو ڈرتے تھے ہم سے، یقین کریں، کیونکہ ہم چاروں طرف تھے۔ بانسوارا بازار تھا، کوتوالی بازار تھا، اسی طرح سے دھول کوٹ تھا، پتہ نہیں کیا کیا بازاروں کے نام تھے، منڈی تھی، اور ایک کلچر تھا مسلمانوں کا، یہ میں بتاؤں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو یہ خیال آیا مسلمانوں کو کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ادھر سے یہ ہوا کہ جب دیہات کے دیہات اجڑ گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ آئے، ہم نے ہمارے ننیال میں بھی، ددیال میں بھی، اور دوسرے کے گھروں کے اندر اوپر 1-2 منزلہ مکان تھے ہمارے، تو ہم نے کہا کہ بھئی جس نے آنا ہے ہمارے گھروں میں آ جائے۔ تو سادات کی خواتین پردہ بہت کرتی تھیں، بیچاری وہ پردہ کرتی تھیں، لیکن ہم نے کہا بھائی اب پردہ جو ہے اب وہ نہیں ہو سکتا جو روایتی آپ کا پردہ ہے، تو رہ لیں۔ تو وہ رہے۔ اور اچھا وہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں ہمارے ایک بخاری صاحب تھے، حسن مثنیٰ بخاری، انہوں نے ہماری سیٹیں بھیجیں، 7 سیٹیں انہیں ملیں، ہمیں اطلاع ہو گئی، ہم تیار ہو گئے۔ اچھا میری نانی جو تھی ان کے والد صاحب جو تھے فارسٹ آفیسر تھے لاہور میں، بچپن ان کا یہاں گزرا تھا، وہ بڑی خوش ہوئیں کہ کوئی بات نہیں، اپنا گھر چھوڑیں گے تو کیا، میں وہ شہر دیکھوں گی جو میں نے بچپن میں دیکھا۔ مگر ایک دن انہیں خیال آ گیا بیٹھے بیٹھے کہ میرے 4 بیٹوں کا سامان پڑا ہوا ہے، جہیز کا سامان ہے، مختلف کمروں کے اندر سامان رکھا ہوا، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ وہ اس صدمے میں بیمار ہو گئی۔ اب جب ہم آنے کے لیے تیار ہو گئے تو جو سامان تھا ہم نے ضروری وہ تو لیا، سامان لے کے ہم سڑک پر آ گئے اور ان کے کنوائے آ گئے اور ہمارے سامنے جو کھڑا تھا انہوں نے کہا ہاں بیٹھیں آپ، سامان رکھنے لگے۔ کیپٹن تھا، اس نے کہا ایک بات سنیں، آپ ایک آدمی اور بٹھا لیں، سامان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آدمی کی اہمیت ہے، تو آپ 7 آدمی آپ بے شک 8 بٹھا لیں۔ سامان وہی سڑک پر رکھا رہا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگا کس کے نہیں، 4 کپڑوں کے اندر ہم آئے یہاں پر۔ وہاں سے چلے اور مسلم ہائی اسکول جو ہمیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر وہ جتنے بھی کنوائے تھی ان کے وہاں پہ آ گئے، ہمارا ٹرک بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا جی رات یہیں گزرے گی۔ چنانچہ رات جاگتے گزری، تو رات کو میں دیکھتا تھا مسلم ہائی اسکول کی طرف اور مجھے رونا آتا تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ دوست یاد آنے لگے، ایسے اچھے دوست تھے۔ ایک ان میں سید ظاہر حسین رضوی میرے دوست تھے، ایک دلبر ہمارے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے بعد میں، اور اسی طرح بہت سے دوست تھے۔ اعجاز تھا ایک ہمارا دوست، اشفاق علی کاظمی۔ تو ساری رات میں دیکھتا رہا اسکول کی طرف، وہ بلڈنگ میرے سامنے تھی جہاں ہم گراؤنڈ میں تھے۔ بہرحال اذان کے وقت صبح کی فجر کی اذان کے ساتھ ان کو جلدی بیٹھ کے ٹرک چلے جی ٹی روڈ، جہاں ہم روز سیر کے لیے جاتے تھے، وہاں سے گزرے تھے۔ وہ پرانا زمانہ یاد آتا رہا۔
اب وہ چلے اور اتنی کمزور آہستہ رفتار سے چلے کہ سارا دن چلے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور امرتسر کے قریب جب ہم پہنچے تو میں نے، کیونکہ وہ کیپٹن بالکل نوجوان تھا، مجھ سے ذرا میرے خیال 4 سال بڑا ہوگا، تو میں نے اس سے ایسے سوال کیا، ایسے گفتگو ہوتی ہے، میں نے کہا یہ بتائیں اگر یہاں حملہ ہو گیا تو؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے، یہ علاقہ ہی ایسا، یہ جلندھر اور امرتسر کے درمیان وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا دیکھیں ہر ٹرک کے اوپر برین گن فٹ کر رکھی ہم نے، ہم مقابلہ کریں گے، بچیں گے نہیں، کوئی مار کے مریں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے نہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد ہمارے، آپ یقین کریں کہ سحری کے وقت غالباً 3-4 بجے ہمارا جو ہے داخلہ ہوا پاکستان میں۔ ایک نعرہ کی آواز آئی کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہم پاکستان میں آ گئے۔ میں چھلانگ لائی، سجدے میں سر رکھ دیا، آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جھوی نہ رہیں، اتنی خوشی ہوئی۔ وہاں سے چلے اسٹیشن پر لا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب آپ جانے جہاں چاہے چلے جائیں۔ ہم نے کہا ہم کہاں جائیں؟ وہ کہنے لگے جہاں چاہے جائیں آپ، یہاں لاہور ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، تو میری عمر تو 16 برس تھی، کوئی اور بڑا نہیں تھا میرے سر پہ، خواتین تھیں۔ میری وائف جو بعد میں ان سے شادی ہوئی، میری ممانی، میں شادی ماموں کے گھر ہوئی، ان کی بہن، ان کا چھوٹا بھائی، یہ ہم چند افراد تھے۔ تو لیکن بہرحال یہ واقعات تو اپنی جگہ، ہم پلٹ کے پھر جاتے ہیں پارٹیشن سے پہلے کے جو حالات تھے۔ تارا سنگھ جو تھا وہ نہ مانا، قائد اعظم نے اسے سمجھایا کہ تمہارے مقدس مقامات تو ہماری سرزمین پہ ہیں، اس علاقے میں ہیں، تو یعنی حسن ابدال میں ہیں یا لاہور میں ہیں یا ننکانہ وغیرہ میں، تو تم ہمارے ساتھ آؤ اور یہ علاقہ تمہارے پاس، تمہاری حکومت ہوگی۔ مگر وہ اس لیے نہیں مانا، آپ کو پتہ ہوگا وہ ہندو تھا، اس نے سکھ مذہب بعد میں اختیار کیا، اور ہندو ہونے کی وجہ سے ہندو، اور وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو ذلیل کیا جائے جو بھی ہو سکتا ہے ہم سے، اور وہ اس نے بھڑکا دیا، اور بھڑکانے کے نتیجے میں آغاز انہوں نے کیا، اور مسلمان امرتسر کے لوگ بڑے جوان تھے، تگڑے تھے اور بڑے مضبوط تھے، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن کہاں تک مقابلہ کرتے ہیں؟ ہندو، میں نے بتایا کہ یہاں سے کچھ تو نکل گئے اور بہت سے مارے گئے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ناصر کاظمی، بیچ میں بازار تھا، ایک طرف ہمارا گھر تھا ننیالی دھدیالی، اور دوسری طرف ناصر کاظمی کا گھر تھا۔ امبالے کی تحصیلیں تھیں، تحصیل جگادری، تحصیل نارائن گڑھ، امبالے کی تحصیل، اور یہ روپڑ کی۔ تو روپڑ میں نے ایک دفعہ دیکھا بچپن میں، بیچ میں سے نہر چل رہی تھی اور دونوں طرف آبادی تھی، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ تو وہاں یہ شیخ منظور الہی جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ رہے پنجاب میں، جب ابھی قریبی ماضی زیادہ نہیں، تو ان کا پورا خاندان وہاں تباہ ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔ ہندوؤں نے یہ سازش کی کہ وہاں پر ایک ٹرین کھڑی کر دی، اور اس کا ڈرائیور جو تھا ہندو ہی تھا، لیکن اس کے سر پہ ٹوپی پہنا دی گئی، خط لگوا دیا گیا، اور اعلان کر دیا پورے شہر کے اندر کہ جس نے جانا پاکستان کی ٹرین کھڑی ہوئی ہے، آپ جو جانا چاہے چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ چاہتے بھی تھے کہ یہاں سے نکلیں، اور وہ لوگ خوشحال تھے، عموماً غریب تھے مسلمان، لیکن یہاں کے لوگ جو تھے تجارت پیشہ ہوں گے یا کیا، شیخ فیملی تھی، پیسہ ویسا ان کے پاس تھا، وہ سب کے سب اس میں بیٹھ گئے۔ اور سازش چونکہ یہ ہو چکی تھی کہ سکھوں سے کہا گیا تھا آپ تیار رہیں، اور آپ کا جو شہر ہے سرہند شریف، بڑا متبرک مقام ہے، بڑے کہنا چاہیے اس کا صوفیہ کے ہاں بڑا ذکر ہوتا ہے، اور یقیناً وہ مجدد الفسانی بہت بڑی ہستی تھے، اور 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ پھر اس کے بعد سر سید نے اسے آگے پروموٹ کیا، اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کے عملی شکل دکھا دی۔ تو وہاں جب ٹرین پہنچی ہے، ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، اور وہ حیران کہ کیا ہو گیا، اور قتل و غارت، خون بہہ رہا ہے،
عورتوں کے سینے کاٹ دیے گئے، بچوں کو بھالوں پر اچھالا گیا، کرپانیں ان کے پاس تھی، تلواریں ان کے پاس تھی۔ قتل ہو رہا تھا کہ اطلاع پہنچی امبالہ ڈپٹی کمشنر کے پاس۔ گریوال یہ سکھ تھا لیکن مونا سکھ تھا، داڑھی واڑی نہیں تھی، وہ انسان دوست تھا میں سمجھتا ہوں۔ اس نے فوراً پولیس کو آرڈر دیا کہ میرے ساتھ چلیں۔ وہ کار میں جب قریب پہنچا تو انہیں پتہ چل گیا، مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے نہ پولیس کا نہ اس طرح، وہ بھاگ گئے، وہاں سے نکل گئے۔ لیکن وہاں جو تڑپ رہے تھے دیکھا، ان میں سے جو اس قابل تھے کہ بچ جائیں گے ان کو اٹھایا اور امبالہ شہر میں لے آئے۔ جو باقی تھے وہاں معلوم نہیں ان کا کیا حشر ہوا، لاشیں پڑی رہتی تھی، کیا بتائیں کہ کیا ان کا انجام ہوتا تھا۔ تو جب وہاں امبالے میں لائے، آپ یقین کریں کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں تھا ہسپتال میں، کوئی ڈسپینسر مسلمان نہیں تھا وہاں، ہندو تھے وہاں پر۔ ہندو ظاہر ہے کس بے دردی سے انہوں نے علاج کیا کیا، بلکہ مار ڈالا ان کو۔ اور عورتیں جو تھی بیچاروں کے، یعنی ان کے سینے کٹے ہوئے تھے جو بچ گئیں، بچوں کو قتل کر دیا جو زخمی حالت میں تھے ان کا۔ تو امبالہ شہر کے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ ہر گھر سے جو بھی امداد ہو سکتی ہے کی جائے۔ چنانچہ ہمارے سادات نے ہر روز 1-2 دیگیں پکا کے بھیجتے تھے کھانے کی، اور جگہ سے بھی آتے تھے، چونکہ ہمارا خاندان ذرا نسبتاً خوشحال تھا اور غریب لوگ تھے مسلمان بیچارے، لیکن جذبہ بڑا تھا ان میں، تو وہ وہاں پر رہے۔ تو میں نے دیکھا ان کا حشر، جو ہمارے مقامی ڈاکٹر تھے مسلمان دکانوں پر، میں نے دیکھا ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی ہے، بس نل کھڑا لگا ہوا اس کا، پتہ نہیں وہ بچا ہوگا یا نہیں بچا ہوگا بڑا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان سادہ مزاج ہیں، وہ دھوکے میں آ گئے۔ دھوکہ ظاہر ہے کہ انگریز بھی دھوکہ دے رہا، ہندو بھی دھوکہ دے رہا، سکھوں نے بھی ظلم۔ اچھا ایک عجیب واقعہ ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا میری، کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد راجہ غضنفر جب ہائی کمشنر ہوئے انڈیا کے، تو انہوں نے ایسی فضا پیدا کی وہاں کہ سکھوں کو احساس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب وہ سکھ پشیمان ہیں۔ جب پاکستان بن گیا، ہم اس وقت فیروز پور روڈ میں کوٹھیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کوٹھی میں ہم نے قیام کیا، جسے جو کمرہ مل گیا، اور بہت سی کوٹھیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ تو پتہ چلا کہ قائد اعظم آج لاہور میں تقریر کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں جانے آنے کی کوئی سواری کا تو انتظام تھا ہی نہیں، پیدل میں فیروز پور روڈ سے چلا، اور یونیورسٹی گراؤنڈ جو آپ نے دیکھا جہاں جہاز بھی کھڑا ہوا ہے ایک پرانا، کتنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس کی وہ جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر سٹیج بنا ہوا تھا۔ میں جب پہنچا، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک اب بھی شاید پیٹرول پمپ ہے، اس کے ساتھ جگہ مجھے مل گئی، اور بالکل آخر میں۔ اب قائد اعظم مجھے دور سے نظر تو آ رہے ہیں مگر نہ نظر آنے کے برابر۔ بڑا میں نے کہا بھائی قائد اعظم کے سامنے بھی ہیں مگر نہیں بھی ہیں، اس لیے کہ فاصلہ بہت ہے۔ تو آپ یقین کریں اتفاق سے میرے ساتھ ہی ایک آدمی وہ لے کے آیا ہوا تھا کہیں دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے مانگی نہیں، جھپٹ کے اس سے چھینی اور میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائی۔ قائد اعظم میرے سامنے آ گئے بالکل، میں بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کی کرنا پہ میرے سے چھین لی اس نے۔ میں نے کہا چلے، میرا کام ہو گیا۔ اب تقریر ان کی آخری تھی، ختم ہو رہی تھی۔ میں نے کہا قائد اعظم یہاں سے نکل کے کار میں بیٹھیں گے، پھر وہ یہاں سے ہوتے ہوئے مال روڈ پر آئیں گے۔ تو میں بھاگ کے وہاں سے، یقین کریں ٹولنٹن مارکیٹ کے ساتھ کارنر جو ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا، ابھی کار نہیں آئی تھی ان کی، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھا کہ وہ کاروان چلا رہا۔ میں بالکل اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ کار جب جا رہی تھی ادھر گورنر ہاؤس کی طرف، تو وہ لیفٹ کی سائڈ، رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو بالکل جیسے میرا اور آپ کا فاصلہ، اتنے فاصلے پر میں یوں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم دیکھتے سلام کیا۔ قائد اعظم نے مسکرا کے دیکھا اور جواب دیا اور نکل گئے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ایک یادگار لمحہ تھا جو مجھے میسر آیا۔ مگر مس فاطمہ جناح ہمارے کالج میں آئی جب میں تھا، تو میں نے ٹاپ کیا ہوا تھا اپنے سبجیکٹ میں، تو انعام جب ملا تو وہ
سب کو انعام دینی تھی. میں نے کیا کیا کہ وہ کاپی لی اور سر جھکا دیا. تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. تو یہ واقعہ جو ہے بڑا میرے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی جب بسر کر لی یہاں اور کر رہے ہیں، یہ دکھ ہے کہ کاش ہمیں ویسی قیادت میسر آتی. دیکھو ہمارے پاس سر سید تھے. سر سید کتنے قوم کے ہمدرد تھے. پنجاب میں آئے تو ان کا یہ خطاب ہے، زندہ دلان لاہور. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو عادت ہے مجرا سننے کی، ہم تو ان کو دیتے ہیں پیسے. تو سر سید نے کہا میں وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. چنانچہ اسٹیج کے اوپر ناچنا شروع کر دیا کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے ان لوگوں کو دینے کا جو ناچتے ہیں، میں ناچ کے دکھا دیتا ہوں. شرم دلائی ان کو. اسی طرح سے طوائفوں سے انہوں نے چندہ جو لیا تو لوگوں نے، غیروں نے کہا جی آپ یہ کیا طوائفوں سے لے رہے ہیں پیسہ؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس سے لیٹرین بنا دیں گے ہم اپنے یونیورسٹی کی. ان کا ہندو جو سیکٹری تھا، وہ جو خزانچی تھا، جو بھی تھا، سارا اس کے پاس ریکارڈ تھا، اس نے بڑا نقصان پہنچایا، وہ پیسہ کھا گیا اور سر سید کو اس کا بڑا ملال ہوا. مگر سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب لارڈ میور نے لائف آف محمد کتاب لکھی ہے، اس میں حضور پر بڑے رقیق حملے اس نے کیے، تو وہ اتنے مسلمان علماء تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کا جواب دیں. اس کی دو وجوہات تھی. ایک تو اتنا علم نہیں تھا ان کے پاس، دوسرے وہ کتابیں نہیں تھی جس کا وہ ریفرنس دے رہا تھا، وہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے. تو سر سید نے 70 72 75 سال کی عمر تھی، انگلینڈ کا سفر کیا، اور جہاز بھی پانی کے جہاز سے کیسے پہنچے، کمر دکھنے لگ جاتی آدمی، جوان آدمی بیٹھا ہو. تو وہاں گئے اور برٹش لائبریری کے اندر ان سے اجازت لی کہ میں جتنی دیر چاہے بیٹھوں یہاں. 18 گھنٹے بیٹھے روزانہ، اور سب کتابیں جس کے حوالے اس نے دیے تھے وہ سامنے لے کے. تو اس نے کہا یہ دیکھیں کس قدر جھوٹ بولا اس شخص نے، یہ کیا. وہ پورا انہوں نے خطبات احمدیہ کتاب ہے ان کی. تو جب وہ کتاب انہوں نے تیار کر لی، اب وہ چاہتے تھے یہ انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہو، انہیں انگریزی نہیں آتی تھی. تو انہوں نے اخبار میں اعلان کیا، ایڈ دی کہ کوئی انگریز اگر ایسا ہے جو اردو جانتا ہو تو وہ اس کتاب کا ٹرانسلیشن کرے. چنانچہ ایک ملا، لیکن اس نے اپنا ریٹ بڑھا دیا، پیسے اتنے مانگے. سر سید نے فوراً خط لکھا کہ میرا گھر بیچ دو، میرا سامان بیچ دو، مجھے قرض کہیں سے دے دو. چنانچہ وہ پیسے انہیں پہنچے اور وہ اس کا جواب انہوں نے باقاعدہ لکھا. تو پھر جناب وہاں کے اخبار نے جو مارننگ نیوز تھا اس میں لکھا کہاں ہے لارڈ میور، جواب دیں. اب ہمارے غلام ملک کا ایک شخص آ کے آپ کی بات کا جو غلط بیانی ہے اس کا اعتراض کا جواب دیا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا. تو یہ سر سید کے کمالات تھے. اسی طرح سے انہوں نے جو یہ دہلی کی تاریخ لکھی ہے، وہ کمال ہے کہ جو قطب مینار ہے اس کے اوپر کچھ عبارت لکھی تھی، باہر پڑھی نہیں جاتی تھی اور باہر سے تبھی جا سکتے تھے. چنانچہ وہ ایک باقاعدہ بنایا گیا، ایک انتظام کیا گیا، چھینکا سا بنایا، اس کے اندر بیٹھ کے وہ اور باہر کی طرف سے وہ سارا لکھا، اس کو جواب دیا. غالب کا یہ کمال ہے کہ غالب نے جو خطوط لکھے ہیں وہ آسان زبان میں، بڑا نیچرل انداز ہے. غالب کی شاعری تو اپنی جگہ وہ مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، دونوں ہی ہیں. لیکن وہ سر سید کا جو خطوط ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، ایسے جیسے دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں آپس میں. تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہ زبان میں اختیار کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس نسل نے، اب یہ غالباً تیسری یا چوتھی نسل جا رہی ہے. میری جب 16 سال عمر تھی، میرے والد صاحب کی اس وقت 40 سال عمر تھی. تو اس کے بعد پھر سمجھ لیں کہ والد صاحب ہیں، پھر میں ہوں، پھر میرے بیٹے ہیں، پھر پوتے ہیں، چوتھی نسل آ گئی ہے. تو اگرچہ ہم نے بھرپور کوشش کی، جو بااصول لوگ تھے، کہ ہمیں زندہ رہنا ہے، باوقار زندگی بسر کرنی ہے اور پاکستان کے آزاد شہری ہیں ہم سے کم غلطیاں ہوئیں، لیکن اس طبقے نے ظلم کیا ہے ہمارے پر کہ جو ابن الوقت تھے. ہمارے ایک دوست سے بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ اگر یہ قوم صرف دیانتدار ہو جائے نا، سارے مسائل حل ہو جاتے.